پاکستان میں ایک شہر ہے کراچی، اس کراچی کے اندر ایک علاقہ ہے، ایریا ہے، ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی. میں کراچی جا چکا ہوں. اس کے اندر ایک بستی، ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی. اس بستی میں خوبصورت اسکول بنا ہوا ہے، نجی اسکول ہے، نجی اسکول، نجی کالج، بہت خوبصورت اسکول، بہت اچھا اسکول. لیکن برائی یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ اس میں پڑھتے ہیں. اس اسکول کے 4 اسٹوڈنٹس نے آپس میں طے کیا کہ چھٹی ہوگی، ایک لڑکی کو پکڑا جائے گا اور کسی کمرے میں اس کو لے جایا جائے گا، اور اس کمرے میں اس لڑکی کے ساتھ ہم چاروں ایک ایک کر کے اس سے زنا کریں گے، اس کی عزت سے کھلواڑ کریں گے، اور اس کو موت کی اور جان سے مارنے کی دھمکی دیں گے اگر اس نے کسی کو بتایا. ایک لڑکے کو زیادہ اتاولا پن تھا، اس کے نظروں کے سامنے سے خوبصورت لڑکی گزری، اس نے اس کو پکڑا اور لے گیا بہانہ کر کے، چائے وائے کے لیے بہانہ کر کے کمرے میں لے گیا، اور باہر نکلا، کمرہ باہر سے بند کر کے اپنے دوستوں کو بلاتا ہے، تینوں، ایک تو یہ 3 کو اور بلاتا ہے، کہتا ہے کہ کام ہو گیا، ایک لڑکی کو لایا گیا ہے پکڑ کے، اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دے دی گئی، مجبور ہو کر وہ تیار بھی ہو گئی غلط کام کرنے پر. پہلے میں جا رہا ہوں، اس کے بعد پھر دوسرا جائے گا، پھر تیسرا. تینوں لڑکے باہر بیٹھے، ایک گیا، اس کے ساتھ غلط کام کیا، اور غلط کام کرنے کے بعد نکل آیا. پھر دوسرا گیا، وہ لڑکی ہاتھ جوڑتی رہی، پیر پر گرتی رہی کہ میری عزت ہو، آبرو کے ساتھ کھلواڑ مت کرو. لیکن دوسرے نے بھی اس کے ساتھ عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا. پھر دوسرا بھی فارغ ہوا، پھر تیسرا گیا، تیسرا بھی اس کی عزت کے ساتھ کھیلا، اور اس کے بعد جب لوٹ کے واپس آیا تب چوتھے کا نمبر آیا. چوتھا جب دروازہ کھول کے اندر جاتا ہے، جب اس لڑکی پر اس کی نظر پڑتی ہے تو اس لڑکے کی دماغ کی نس پھٹ جاتی ہے، برین ہیمبریج ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے. اس لیے کہ اس لڑکے نے جب دیکھا کہ جس لڑکی کے ساتھ تینوں درندے درندگی کر کے گئے اور میں بھی درندگی کرنے آیا، یہ کوئی اور نہیں، میری سگی بہن ہے. تم دوسروں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ غلط کام کرو گے، تمہاری بہن بیٹیوں کے ساتھ بھی غلط کام ہوگا. جیسے اس آدمی نے کال گرل کو بلایا، وہ بھی تو کسی کی بہن بیٹی ہوگی. جب اس کو غلط کام، جب یہ غلط کرنے لگا تو اس کی بیٹی ہی نکلی. ہوش ٹھکانے آ گئے. میرے بھائیوں، جب اس لڑکے نے زنا کرنا چاہا کسی لڑکی کے ساتھ تو پتہ چلا کہ یہ اس کی سگی بہن ہے. یہ واقعات ہمیں چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ دوسروں کی بہن بیٹیوں پر اگر غلط نظر ڈالو گے تو تمہاری بہن بیٹیاں محفوظ نہیں رہیں گی. دوسروں کی بیویوں پر غلط نظر ڈالو گے تو تمہاری بیویاں بھی محفوظ نہیں رہیں گی. ایک علاقہ ہے ساحلی، سمندر کے کنارے پر ساحلی علاقے میں، اس شہر کا نام ہے ایلات. ایلات، اس ایلات کے اندر خوبصورت ہوٹل، اس خوبصورت ہوٹل کے اندر ایک 48 سال کا بزنس مین، 48 سال کا ایک آدمی اس ہوٹل کے اندر بزنس کرتے ہوئے جاتا ہے، اس ہوٹل کے اندر ٹھہرتا ہے اور ہوٹل کے مالک سے کال گرل کا مطالبہ کرتا ہے. کہتا ہے کہ مجھے لڑکی چاہیے، ہوٹل کے اندر میرے لیے لڑکی کا انتظام کیا جائے، پیسے کی کمی نہیں لیکن لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے. اس کے مطالبے پر ہوٹل کے مینیجر نے لڑکی کو فون کیا، اور لڑکی جب ہوٹل میں آتی ہے رقم فکس ہو جاتی ہے، پیسے منہ مانگے مانگتی ہے، اس ڈیمانڈ طے کر دی جاتی ہے. جب لڑکی اس ہوٹل میں آتی ہے، بیل بجاتی ہے، اندر سے اس 48 سال کے آدمی نے کہا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ اندر آ جائیے. جیسی وہ لڑکی دروازہ کھولتی ہے، 48 سال کے اس آدمی کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے. 48 سال کے اس آدمی کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے. اس کو ایمرجنسی ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے. تھوڑا ہوش آتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ دل کا دورہ کیوں پڑا. وہ دیکھ کر دنگ رہ گیا. میں نے جس کال گرل کو بلایا ہے وہ میری سگی بیٹی ہے، وہ میری سگی بیٹی ہے. اس نے اپنی بیوی جب ملنے آئی، یہ حالت تمہاری، دل کا دورہ. اس نے اپنی بیوی کو پوری بات بتائی. بیوی بھی خون کے آنسو رونے لگی. میں نے اپنی بیٹی کا یہ تو نہیں دیکھا تھا کہ وہ یہ کام کرے گی. تمہاری حرکت ہے،
یہ تمہاری تربیت ہے. تم زناکار ہو اس لیے تمہاری بیٹی بھی زناکار ہے. اور اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لیا, ہٹ گئی, دور ہو گئی. میرے بھائیو, یہ عبرت, یہ نشان ہے اس بات کا, یہ واقعہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو زنا کرتے ہیں. ان کے گھر میں بھی زناکار لوگ ہوں گے. اگر وہ مرد ہو کر زنا کر رہے ہیں تو ان کے گھر کی عورتیں زنا کریں گی. اگر آپ شادی شدہ ہو کر, شوہر ہو کر زنا کر رہے ہیں دوسری عورتوں کے ساتھ, تو تم اپنی گھر کی عورتوں سے محفوظ نہیں, مطمئن کیسے رہ سکتے ہو جب تمہاری بیوی تم سے مطمئن ہے پھر بھی تم غلط کام کر رہے ہو؟ تو تم اپنی عورت سے مطمئن رہو, وہ تم خوش رہو کہ ہاں کچھ نہیں, لیکن وہ بھی غلط کام کے دروازے پر جائے گی, غلط دروازے تک پہنچے گی. فرمایا الا زانیۃ تسعى بفرجها وعشارا. یہ دو لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا. الا زانیتن, زناکار عورت کی, زانیہ اور بدچلن عورت کی تو اللہ اس رات میں بھی قبول نہیں کرتا. لیکن وہ عورت تسعى بفرجها جو اپنی شرمگاہ کو لے کر ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے. مطلب سمجھنے کی کوشش کرو. ایک تو وہ ہوتا ہے, ایک عورت وہ ہوتی ہے آپ کے ساتھ کسی اس کا تعلق ہے اور اس نے آپ کے ساتھ غلط کام کر لیا. یہ عورت اگر توبہ کر لے گی اپنے گناہ سے تو اللہ معاف کر دے گا, اللہ کو حق معاف کر دے گا. ایک عورت وہ ہوتی ہے آپ کے ساتھ تعلق ہے, آپ کے ساتھ غلط کام کیا, آپ کو چھوڑا, اب دوسرے کے ساتھ اس کا چکر چلا, اس کے ساتھ غلط تعلق قائم کیا, اس کو چھوڑا, تیسرے کے ساتھ اس نے اپنا چکر چلایا, پھر تیسرے کے ساتھ غلط کام کیا, اس کو چھوڑا. اس کی عادت تسعى بفرجها, وہ اپنی شرمگاہ کو لے کر ادھر ادھر دوڑتی رہتی ہے. خاص طور پر کال گرلز جو فون پر کبھی اس ہوٹل میں یہاں سے کسٹمر کو نپٹایا, دوسری کال دوسری ہوٹل میں, وہاں اس نے تسعى بفرجها, جو پیشہ ور ہیں, جو زانیہ ہیں, جو بدچلن ہیں, جو اپنی شرمگاہ کو کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ لے کے پھرتی رہتی ہیں اور گھومتی رہتی ہیں, ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اس رات میں بھی ان کو معاف نہیں کرتا ہے اور اس رات میں بھی ان کی دعا قبول نہیں کرتا ہے. واشارن, اور اللہ اس آدمی کی بھی دعا قبول نہیں کرتا ہے جو ناجائز ٹیکس وصول کرتا ہے. ناجائز ٹیکس وصول کرتا ہے. گاؤں میں ایک ہی کنواں ہے, سب کا حق ہے, سب پانی پیے, لیکن ایک امیر آدمی, پاورفل آدمی نے قبضہ کر لیا. اگر تمہیں یہاں کا پانی لینا ہے تو 100 روپے تم دو اور پورا دن پانی بھرتے رہو. ہمارے گھر کے سامنے سے سب کے لیے سڑک جا رہی ہے, ہم نے اس سڑک پر روک لگا دی, ہم نہیں گزرنے دیں گے, میرے سامنے سے گزرو گے, میرے سڑک سے نہیں, اگر گزرنا ہے تو ہمیں ٹیکس دو. جو ناجائز ٹیکس وصول کرے گا, ناجائز ٹیکس وصول کرے گا, اللہ اس آدمی کی دعا بھی اس رات میں قبول نہیں کرتا. نوجوانوں, اپنے آپ کو سنبھال لو اس عیاشی اور مکاری کے دور میں, ورنہ جن کے ساتھ تم زنا کرتے ہو بچو گے تم بھی نہیں, تمہاری بہنوں بیٹیاں بھی نہیں. کہ آج ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے, آج ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. میں نے علامہ ذہبی کی کتاب میں پڑھ رہا تھا, کتاب الکبائر, اس کتاب کا نام ہے الکبائر. علامہ ذہبی نے اپنی مایا ناز کتاب الکبائر کے اندر تورات کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے. تورات کے حوالے سے, یہودیوں پر جو نازل ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر تورات, اس تورات کے حوالے سے ایک عبارت نقل کی ہے کہ تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ زانی چاہے وہ مرد ہو یا عورت اس کو جہنم کے اندر کیا سزا دی جائے گی. تورات کے حوالے سے اس میں لکھا ہوا ہے ان الزنات معلقون بفروجہم فی النار. تورات میں لکھا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ لوگوں دنیا میں زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتوں کو جہنم کے اندر ان کی شرمگاہوں سے لٹکا دیا جائے گا. سوچ رہے ہیں بہت آسان ہے نا, آج کل زناکاری بہت آسان ہو چکی ہے. زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں
मुअल्लक़ून बिफ़ुरूजिहिम फ़िन्नार, जहन्नम के अंदर अपनी शर्मगाहों के जरिए लटका दिए जाएंगे, शर्मगाह के बल लटका दिए जाएंगे। युज़रबून अलैहा बिस्सयातिम मिन हदीद, फिर लोहे के गुर्जों से, गुर्ज हथौड़े, फिर लोहे के हथौड़ों से फरिश्ते उनकी शर्मगाहों को मारेंगे, उनकी शर्मगाहों को सजदा देंगे। लोहे के हथौड़ों से, लोहे के गुर्जों से उनकी शर्मगाहों को तोड़ा जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा। अंदाजा लगाइए मेरे प्यारे साथियों, तौरात के अंदर यह इबारत आज भी लिखी हुई है। और अल्लामा ज़हबी जैसी शख्सियत, शमसुद्दीन ज़हबी जैसी शख्सियत अपनी किताब कबाइर के अंदर, अल कबाइर में तौरात के हवाले से यह इबारत नकल करते हैं कि जहन्नम के अंदर ये सजा दी जाएगी जानी मर्दों को और जानिया औरतों को। और याद करो मेरे प्यारे साथियों, हदीस भी पढ़ेंगे। जो हदीस मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं वो हदीस अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी ने अपनी किताब सिलसिलतुस सहिहा के अंदर नकल किया है। इस हदीस को सिलसिलतुस सहिहा के अंदर उन्होंने जगह दी है, यानी हदीस सही है जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। सुनिए मेरे भाइयों, दुनिया में बड़े बड़े गुनाहगार पैदा हुए हैं, अल्लाह ताला सबके गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार है। वो कहता है मेरे बंदो मांगो मुझसे, मेरे बंदो क्या कहता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से नाउम्मीद न हो जाओ। हजरत नासिरुद्दीन अलबानी सिलसिला के अंदर जो हदीस लाए उस हदीस पर गौर कीजिए। एक गुनाहगार शख्स ऐसा है, एक शख्स ऐसा भी है इंसानों में जिसका गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मौके पर भी माफ नहीं करता। वो हदीस क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुफ्तहु अब्वाबुस समाई निस्फल लैल फयुनादी मुनादिन, जब आधी रात गुजर जाती है, नौजवानों जरा सुन लो, मेरा वक्त खत्म हो रहा है, 4 बजे आजान का वक्त भी है, 4:02 पर सुनते जाइए, 5-6 मिनट में लूंगा। आए नौजवानों, तुम्हारे मतलब की बात है, गौर से सुनना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब आसमान, आधी रात जब गुजर जाती है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, सारे आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जब आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं तो एक पुकारने वाला फरिश्ता पुकार कर कहता है फयुनादी मुनादिन, एक पुकारने वाला फरिश्ता पुकार कर कहता है। क्या पुकारता है जरा सुनिए। वो पुकारने वाला पुकार कर कहता है हल मिन दाइन फयुस्तजाब लहू, है कोई पुकारने वाला, है कोई दुआ करने वाला जो अल्लाह से दुआ करे, है कोई मांगने वाला जो अल्लाह से मांगे, है कोई अल्लाह के सामने अपना हाथ फैलाने वाला जो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करे। हल मिन दाइन फयुस्तजाब मिनहु, है फयुस्तजाब लहू, है कोई मांगने वाला, दुआ करने वाला, अल्लाह उसकी दुआ कबूल करने के लिए तैयार है। आए दुआ करने वालों, आधी रात के बाद उठो और अल्लाह से मांगो, अल्लाह तुम्हारी दुआ को सुनेगा। उसके बाद फरिश्ता कहता है हल मिन साइलिन फयूता, कोई सवाल करने वाला है, अल्लाह से सवाल करे, अल्लाह उसको देगा। है कोई सवाल करने वाला, अल्लाह से कुछ मांगने वाला, अल्लाह उसको देगा। आओ मांगो, अल्लाह तुम्हें देने के लिए तैयार है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फरिश्ता ये कहता है हल मिन मकरूबिन, है कोई सितम ज़दा, है कोई सितम ज़दा, है कोई मजलूम, है कोई जालिमों के मार खाया हुआ, है कोई परेशान हाल जिसके ऊपर जालिमों ने जुल्म किया है, जिसको लोगों ने परेशान किया है कोई अपनी परेशानी को लेकर अल्लाह के सामने पेश करने वाला, अल्लाह उसकी परेशानी को दूर करने के लिए तैयार है, अल्लाह उसकी परेशानी को खत्म करने के लिए तैयार है। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुनिया
سوال ہی اٹھتے ہیں، کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، یہ مانگو وہ مانگو، اللہ سب کی سنتا ہے۔ فلا یبقا مسلمون، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے اللہ سے مانگتا ہو اور اللہ اس کو نہ دیتا ہو، جو اللہ سے مانگے اور اللہ اس کی نہ سنے، جو پریشانی وہ پیش کرتا ہے اللہ اس پریشانی کو دور کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، کوئی مسلمان اس سرزمین پر ایسا نہیں جو رات میں اٹھے اپنے گناہ کی معافی مانگے اور اللہ گناہ معاف نہ کرے، اپنی پریشانی اللہ سے دور کرائے اور اللہ اس کی پریشانی کو دور نہ کرے۔ اللہ سب کی سنتا ہے، لیکن ایک شخصیت ایسی ہے کہ اس رات کی تاریکی میں اور رات کے اندھیرے میں اگر وہ کچھ مانگے تو اللہ اس کو نہیں دے گا۔ فرمایا آپ نے جیسے ہی تکبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر، جہاں آپ نے نیت باندھی اللہ اکبر، اس کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہی دعائیں ایسی ہیں جو آپ کی مغفرت کی ضامن ہے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد سب سے پہلی دعا اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، یہ دعا بخاری کے اندر آئی۔ ہم کیا دعا پڑھ رہے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا نہیں پڑھ سکتے ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا جائز نہیں ہے، لیکن دونوں دعاؤں میں فرق یہ ہے کہ جب آپ اللہ اکبر کہہ کر نیت سینے پر باندھ لیتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، جب آپ یہ دعا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس میں آپ صرف اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح، اللہ کی ثنا بیان کرتے ہیں، آپ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پوری دعا میں آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ اور وہ دعا جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی، جو امام بخاری نقل کرتے ہیں بخاری شریف کی حدیث کے اندر، وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایائی کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ تھوڑی سی بڑی دعا ہے لیکن یاد کریے، اس میں آپ اپنے رب سے اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں، مغفرت مانگ رہے ہیں۔ کیا بہترین دعا آپ پڑھ رہے ہیں، دیکھیے اللہم باعد بینی و بین خطایائی، اے اللہ میرے اور میری خطاؤں، میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے۔ آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں، اور یہی سب سے افضل دعا ہے۔ نیت سینے پر ہاتھ باندھنے کے بعد یہ دعا پڑھیے، بہتر ہے کہ اگر موقع ہو تو دونوں پڑھ لیجئے۔ اللہم باعد بینی و بین خطایائی، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے، کما بعدت بین المشرق والمغرب، جتنی دوری تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان، جتنی دوری تو نے پورب اور پشچم کے درمیان، جتنی دوری تو نے ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان رکھی ہے، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان بھی اتنی دوری پیدا کر دے۔ اب غور کرو، اگر اللہ نے یہ دعا آپ کی سن لی اور آپ کے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دی جتنی پورب اور پشچم کے درمیان دوری ہے، آپ کامیاب ہو گئے۔ پورب کہاں ہے؟ کوئی انتہا نہیں۔ پشچم کہاں ہے؟ کوئی انتہا نہیں۔ مشرق کہاں ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ مغرب کی انتہا کہاں ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ کتنے دور ہو جائیں گے ہمارے گناہ ہم سے۔ مانگنے والا چاہیے یہ دعا پڑھیں۔ آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں اللہ سے،
اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ میری خطاؤں کو اور میرے گناہوں کو اس طرح دھو دے، اس طرح صاف کر دے جیسے سفید کپڑا جب گندگی سے اور میل و کچیل سے صاف ہو جاتا ہے۔ دھوبی کی بھٹی میں جب سفید کپڑا ڈالا جاتا ہے تو اس کے میل و کچیل صاف ہو کر وائٹنس، کتنی چمک اس کے اندر آ جاتی ہے اور گندگی سب مٹ جاتی ہے اور دھل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ آپ یہی دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، اے اللہ میرے گناہوں کو اس طرح دھل دے جیسے سفید کپڑا گندگی سے دھلنے کے بعد بالکل چمک جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ اے اللہ میری زندگی سے میرے گناہوں کو اس طرح دھل دے جیسے سفید کپڑا چمکتا ہے، ویسی میری زندگی بھی چمک جائے، ویسے میری زندگی کے اندر بھی روشنی پیدا ہو جائے، میری زندگی میں بھی چمک پیدا ہو جائے، میرے اوپر کوئی گناہ کا داغ و دھبا بھی نظر نہ آئے۔ جیسے سفید کپڑے پر ہلکا سا داغ نظر آتا ہے وہ پورے کپڑے کی خوبصورتی کو ختم کر دیتا ہے، ایسے ہی ایک انسان کے اندر چھوٹا سے چھوٹا گناہ اس کی زندگی کو میرے بھائیوں خراب کر دیتا ہے۔ دھلنے کے بعد وہ داغ و دھبا مٹ جاتا ہے تو سفید کپڑا چمک جاتا ہے۔ ایسے ہی جب آپ گناہ سے توبہ کر لیں اور اللہ آپ کے گناہوں کو مٹا دے تو آپ کی زندگی بھی سفید کپڑے کی طرح چمک جائے گی۔ یہیں سے آپ مغفرت مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ جس کے گناہ مٹ گئے مغفرت ہو گئی، جس کے گناہ مٹ گئے وہ جنتی ہو گیا، جس کے گناہ مٹ گئے سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ یہاں سے دعا شروع ہوتی ہے۔ اب آپ پڑھیے، اللہ کی حمد و ثنا اب کریے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی تعریف، اللہ کی بزرگی ہے۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے۔ اے اللہ میں عبادت کروں گا تیری اور تو ہماری مدد کر، یعنی عبادت کرنا میرا کام، مدد کرنا تیرا کام۔ گویا کہ بندے کا اقرار ہے کہ اللہ ہم عبادت تیری ہی کریں گے، ادھر اللہ کا وعدہ کہ بندے ہم تیری مدد کرتے رہیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ عبادت صرف اللہ کی ہے تو اس نے بھی کہہ دیا کہ مدد ہماری طرف سے تیرے لیے ہے، تو اب مدد مانگو۔ اب کیا چیز آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کو تو نے اپنے انعامات سے نوازا ہے، جن کو تو نے اپنی کرپاؤں سے، اپنی نوازشوں سے نوازا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن کے اوپر تیرا غیظ و غضب اور غصہ نازل ہوا، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر مت چلا۔ یہ آپ اللہ سے دعا مانگو۔ کوئی اور سورت پڑھ لیجئے۔ اب آپ رکوع میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر، رکوع میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، یہی پڑھتے ہو نا؟ اپنے لیے کیا مانگا؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا وہ رب جو سب سے بڑا ہے۔ آپ نے اللہ کی تعریف ہی تو کر دی ہے۔ آپ نے اپنے لیے کیا مانگا؟ کھڑے تھے آپ نے مانگ لیا، اللہم باعد بینی و بین خطایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب آپ رکوع میں گئے، رکوع میں بھی تو اپنے لیے مانگیے۔ کیا مانگ رہے ہیں آپ اپنے لیے اللہ سے؟ جو سب سے بہترین دعا بتائی اللہ کے نبی نے رکوع کی بھی اور سجدے کی بھی، وہ دعا تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے۔ وہ دعا پڑھیے جو اللہ کے نبی رکوع میں بھی پڑھا کرتے تھے اور سجدے میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ کیا دعا ہے رکوع کی؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ ہے یاد؟ نہیں ہے تو یاد کر لو۔
یہ رکوع میں بھی پڑھی جاتی ہے اور سجدے میں بھی پڑھی جاتی ہے. اللہ کے رسول اپنے رکوع اور سجدے میں یہی دعا پڑھا کرتے تھے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. ہاں سبحان ربی العظیم بھی پڑھ سکتے ہو، جائز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، لیکن نماز پڑھنے گئے اور آپ اپنے لیے کچھ نہ مانگے، کتنے تعجب کی بات ہے. اللہ کے نبی بتلا رہے ہیں کہ یہ دعا مانگو، اس میں اللہ کی حمد بھی ہے، اللہ کی پاکی اور تسبیح بھی ہے، پاکی اور بزرگی بھی ہے، اور اپنے لیے دعا بھی ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، سبحانک اللہم ربنا، اللہ کی بزرگی بھی بیان ہو گئی، وبحمدک، اللہ کی حمد بھی بیان ہو گئی، اور اس کے بعد دعا مانگ رہے ہیں اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے. کیا مانگ رہے ہیں آپ؟ جلدی جلدی مت پڑھیے گا، جب بھی نماز میں جاؤ رکوع کرو بہت اچھے انداز میں پڑھنا. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما دے. ایسے مت پڑھنا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ آپ مانگ کہاں رہے ہیں؟ ڈی ایم کے سامنے، نیتا کے سامنے، ایم پی کے سامنے، ایم ایل اے کے سامنے اگر آپ کو 2 4 5 6 چیزیں مانگنا ہو اپنے گاؤں کے لیے تو آپ ایسے کہو گے؟ ایک ہینڈ پائپ دے دو، ایک کنواں دے دو، ایک یہ دے دو، ایک وہ دے دو، اس طریقے سے کہو گے؟ اس طریقے سے مانگو گے؟ آپ اچھی طریقے سے کہیں گے نا، ارے صاحب دیکھ لیجئے بہت پریشانی ہے، اتنے لوگ یہاں پیاسے رہتے ہیں اور ان کو میٹھا پانی نہیں ملتا، ہمارے ہاں ایک سمر لگوا دیجئے، ہمارے ہاں سڑک نہیں ہے صاحب، بہت دقت ہوتی ہے، بچے اسکول جاتے ہیں، آپ تھوڑا سا سڑک بنوا دیجئے، روڈ بنوا دیجئے. آپ بڑی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. آپ اللہ سے مغفرت مانگنے گئے، آپ ایسے کہیں گے اللہ بخش دے، اے اللہ بخش دے، اے اللہ میری مغفرت، ایسے کہیں گے آپ اللہ سے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. کوئی ضروری نہیں ہے کہ 3 بار پڑھیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ 5 بار پڑھیں. اگر آپ اس دعا کو پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب 3 بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کہہ کے اٹھ گئے اور آپ کی یہ دعا ایک ہی بار ہوئی تو کافی ہے. آپ ایک بار بھی کہہ کے اٹھ سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ 3 بار پڑھیں اور 3 بار کے بعد جتنا ہو سکے، اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر جتنا مانگ سکتے ہو مانگو، 4 بار، 5 بار، 6 بار، 7 بار، 8 بار، 9 بار، کوئی گنتی نہیں. 3 5 7 9 11 یہ ضعیف روایت ہے جس میں طاق کی باتیں آئی ہیں. 3 بار، 5 بار، 7 بار ضعیف ہے. 3 بار تک تو ٹھیک ہے. 3 کے بعد آپ کو اگر اور پڑھنا ہے، اکیلے پڑھ رہے ہیں تو 4 بھی، 5 6 7 جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیے. آپ اکیلے ہیں پڑھیے اور اپنے رب سے مغفرت مانگیے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو ہمارا رب ہے، ساری تعریف تیرے لیے ہے. اللہم اغفر لی، اللہ تو میری مغفرت فرما دے. سارعوا الی مغفرت من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو. اللہ کی مغفرت پانے کے لیے، اپنی مغفرت اور اپنی بخشش چاہنے کے لیے جلدی کرو کہ اللہ تمہیں بخش دے. ایسے عمل کرو اور اللہ سے مغفرت مانگو تاکہ اللہ بخش دے. اٹھ گئے، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے میں جا رہے ہیں. سجدے میں بھی یہی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. آپ نے قیام میں کھڑے تھے تب اللہ سے دعا مانگی، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، دوری پیدا کر دے، دھل دے جیسے سفید کپڑا دھلا جاتا ہے دھوبی کی بھٹی میں. رکوع میں گئے تو آپ نے اللہ سے مانگا اللہ مجھے بخش دے. اب آپ سجدے میں گئے، اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہیں آپ. زمین، آپ کا سر زمین کے اوپر ہے، پیشانی زمین کے اوپر ہے، ناک زمین کے اوپر رگڑ رہے ہیں. اس موقع پر آپ اللہ سے یہی دعا کری، اللہ تو مجھے بخش دے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اس کے علاوہ بھی آپ کو اور بھی اگر کوئی دعا یاد ہے، عربی زبان میں یاد ہے، تو سجدے میں آپ اس کے علاوہ
اپنی عربی زبان میں جو دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، عربی میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں، جتنی دعائیں آپ کر سکتے ہیں سجدے میں آپ عربی میں بھی دعا کر سکتے ہیں، عربی زبان میں دعا یاد ہونی چاہیے۔ سجدے میں بھی آپ نے مغفرت کی دعا مانگ لی، اب آپ اٹھ رہے ہیں، اللہ اکبر، فوراً کوے کی چونچ مت ماریے، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ کوے کی چونچ اور کوے کی ٹھونگے مت ماریے، سجدہ کرنے کے بعد اب آپ اٹھیے، پہلا سجدہ ہو گیا ایک، اب آپ بیٹھ جائیے آرام سے، اور یہاں 2 مرتبہ دعا پڑھیے، مسلم کے اندر یہی دعا آئی ہے، 2 مرتبہ کہیے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اس کے بعد پھر جائیے سجدے میں، اللہ اکبر۔ اب آپ پہلا سجدہ کر کے اٹھے، اب آپ دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے آپ پھر مغفرت مانگ رہے ہیں، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ کھڑے تھے تب بھی بخشش مانگی، رکوع میں گئے تب بھی مغفرت طلب کی، سجدے میں گئے تب بھی مغفرت طلب کی، سجدے سے اٹھ گئے تب بھی مغفرت طلب کر رہے ہیں، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ اس کے بعد پھر دوسرے سجدے میں گئے، پھر کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے۔ کتنی مغفرت ہے نماز میں، اور ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، اور سوچو ظہر میں 10 رکعتیں پڑھتا ہے، 4 سنت 4 فرض پھر 2 سنت، ان 4 سنتوں میں بھی یہی دعا، 4 سنتوں میں 4 رکوع میں یہی دعا، 4 رکعتوں میں سنتوں میں 8 سجدے، ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، تو 4 رکعتوں میں 8 سجدوں میں یہی دعا، پھر فرض نماز میں یہی دعا، پھر سنت میں یہی دعا، 5 وقت کی نمازوں میں کتنی مرتبہ آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں؟ ہاں ہو سکے تو ایک سجدہ کرنے کے بعد اٹھی اور دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ یہ پڑھنے کے بعد ایک اور دعا پڑھ لیجئے، بعض محدثین نے اس میں کلام کیا ہے، لیکن بعض محدثین نے یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ دعا بھی پڑھ لیجئے اس میں، اللہم اغفر لی وارحمنی وہدینی وعافنی وارزقنی۔ کیا مانگ لیا آپ نے اللہ سے؟ آج میں آپ کو کچھ ایسی چیز بتا رہا ہوں جو آپ یہاں سے لے کے جاؤ، لے کے جاؤ، کچھ لے کے جاؤ، صرف نماز صحیح کر لو میرے بھائیوں، آپ کے اور معاملات آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ دعا آپ پڑھیے، کیا مانگ رہے ہیں؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی، اور بہت اطمینان سے پڑھ لیجئے، اللہم اغفر لی وارحمنی وہدینی وعافنی وارزقنی۔ آپ کو پتہ نہیں آپ نے کیا مانگا اپنے اللہ سے۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ میں بہت گناہگار ہوں، مسجد سے باہر نکلتا ہوں گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہوں، بازار میں جاؤں تو گناہ، دکان میں جاؤں تو گناہ، میری دکان کی بنیاد جھوٹ پر، میرا کاروبار جھوٹ پر، میرا بزنس جھوٹ پر، غیبت و چغلی کرتے کرتے پورا دن گزر جاتا ہے، ایک دوسرے کو گرانے میں، ایک دوسرے کی انسلٹ کرنے میں، بدتمیزی سے پیش آنے میں، گالی گلوچ کرنے میں، اللہ میرا پورا دن گزر جاتا ہے۔ اللہم اغفر لی، اللہ تو میری مغفرت فرما دے، وارحمنی، اے اللہ میرا پڑوسی امیر ہے، میں اس کا پڑوسی ہوں، میرے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ
اللہ میری بیوی میرے اوپر ظلم کرتی ہے، اللہ میرا بڑا بیٹا میرے اوپر ظلم کرتا، اللہ باپ ظلم کرتا، اللہ پڑوسی ظلم کرتا ہے، اللہ سماج والے لوگ، محلے والے لوگ، ہم غریب ہیں اس لیے ہماری غربت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ہمارے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں۔ اے اللہ ہماری زمین دبا لیتے ہیں، ہمارے پاس اتنی دولت نہیں، اتنا پیسہ نہیں کہ ہم مقدمہ لڑ سکیں۔ اے اللہ یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں، وَارْحَمْنِي، تو میرے اوپر رحم فرما۔ کیا مانگ رہے ہیں آپ اپنے رب سے؟ سوچا ہے آپ نے؟ جب آپ نماز میں یہ مانگ لے اللہم اغفر لی وارحمنی، جہاں آپ نے یہ کہا وارحمنی، آپ کا ظالم ظلم کرنے والا کانپ جائے گا، تھرا جائے گا، اس لیے کہ آپ نے اپنے رب سے رحمت مانگی ہے، اور جب آپ کا رب آپ پر اگر مہربان ہو گیا تو آپ پر ظلم کرنے والا ظالم کبھی پنپے گا نہیں۔ اس کے بیٹے کو کینسر ہوگا، اس کی بیوی کو کینسر ہوگا، ایسی بیماری میں مبتلا ہوگا کہ آپ کا اگر اس نے 1 لاکھ کا نقصان کیا ہے تو اپنی اولاد کا علاج کراتے کراتے 10 لاکھ روپے خرچ کرے گا۔ اور ظالم کو اللہ اسی دنیا کے اندر عبرتناک سزا دے گا، چاہے بیٹے کی بیماری کی شکل میں یا خود کی بیماری کی شکل میں، یا اس سے کوئی قریب ترین اور عزیز ترین چیز چھین لے گا۔ میرے بھائیوں، کیونکہ آپ نے اپنے رب سے رحم مانگا ہے، لیکن مانگنے کے انداز میں مانگیے گا۔ مولانا صاحب اتنی لمبی دعا آپ بتا رہے ہیں، رب اغفر لی، ایسے پڑھیں گے آپ، ایک سجدہ کر کے اٹھیں گے، دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہم اغفر لی وارحمنی وہدینی وعافنی وارزقنی، ایسے پڑھیں گے جب آپ مانگنے کے انداز میں، تو اتنی دیر میں تو آپ کا امام دوسرا سجدہ کر کے بھی اٹھ جائے گا۔ اس لیے جب آپ اکیلے نماز پڑھیں تب مانگو۔ فرض نمازوں میں موقع نہیں مل پا رہا ہے، امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہو وہ اتنی لمبی لمبی دعا نہیں پڑھ سکتا، تو آپ اکیلے جب پڑھو تب مانگو۔ وارحمنی، اللہ میری اوپر رحم فرما، وہدینی، اے اللہ کوئی کہتا ہے ادھر آ جاؤ، وہ کہتا ہے میری طرف آ جاؤ، یہ مولانا کہتا ہے یہ صحیح، وہ کہتا ہے یہ صحیح، ایک کہتا ہے کہ میرا طریقہ صحیح، دوسرا کہتا ہے کہ میرا طریقہ صحیح۔ اے اللہ میں چاہوں تو کہاں جاؤں؟ وہدینی، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے دے، اے اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دے دے، اے اللہ تو مجھے صراط مستقیم دے دے، اے اللہ تو میری رہنمائی فرما، میرے دل میں یہ بات ڈال دے کہ میں کس طرف جاؤں، کیا ہے تیرا دین، کیا ہے تیری شریعت، کیا ہے تیرا راستہ۔ اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، مجھے وہدینی، میری رہنمائی فرما۔ کیا مانگ رہے ہیں آپ اللہ سے؟ اور آگے وعافینی، مجھے عافیت عطا فرما۔ بس آپ نے یہ سنا ہوگا، مولانا لوگوں نے ترجمہ بتا دیا ہوگا، اللہ میری مغفرت فرما دے، اللہ میرے اوپر رحم فرما دے، اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ مجھے عافیت دے۔ یہ عافیت کیا ہے جو آپ سجدے میں مانگ رہے ہیں؟ سجدے سے اٹھنے کے بعد یہ دعا جو پڑھ رہے ہیں وعافینی، یہ آپ کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ آپ کو خود نہیں معلوم کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں، اور جب اس کے ترجمے پر آپ غور کریں گے، اس کے معنی پہ غور کریں گے، تو آپ کبھی یہ دعا مانگنا نہیں چھوڑیں گے۔ جھگڑا کرتے ہو فرض نماز کے بعد دعا مانگنا کیسا ہے؟ ارے یہ دعا نماز میں مانگو، عربی میں مانگو۔ جب آپ یہ دعا مانگ رہے وعافینی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا ترجمہ ہوا، اے اللہ مجھے روحانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما، اور جسمانی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما، عافیت دے۔ اے اللہ میری جسمانی بیماریاں بھی دور کر دے، اللہ میری روحانی بیماری بھی دور کر دے۔ جسمانی بیماری، آپ نے بہت عیاشی کی، بہت غلط کام کی، آپ کو ایڈز ہو گیا ہے، لیکن آپ کسی کو بتانا نہیں چاہتے ہو، کیا کرو یار بہت خطرناک بیماری ہو گئی، اگر کہہ دوں گا ایڈز ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھئی کمینہ کتنا بڑا ناجائز کام، غلط کام کرتا تھا، 20 لڑکیوں کے ساتھ غلط تعلق تھے، اب ایڈز ہو گیا۔ آپ بتانا نہیں چاہتے ہو، خطرناک بیماری آپ کو ہو گئی ہے، آپ بتانا نہیں چاہتے ہو۔ نماز پڑھیے،
اور یہ دعا مانگی ہے، وعافینی، اے اللہ میری جتنی بھی جسمانی بیماریاں تو مجھے نجات عطا فرما۔ آپ اس عافینی میں کینسر کی بھی دعا مانگ رہے ہیں، ٹی بی کی دعا مانگ رہے ہیں، ٹیومر کی دعا مانگ رہے ہیں، بخار کی دعا مانگ رہے ہیں، لا علاج بیماریوں کی بھی دعا مانگ رہے ہیں۔ ایسی بیماری جس کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اب لا علاج ہے، آپ اپنی جسمانی ان تمام بیماریوں کی دعا آپ اس میں مانگ رہے ہیں۔ وعافینی، اے اللہ مجھے میری جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ اور اس میں روحانی بیماریاں بھی شامل ہیں۔ روحانی بیماری کیا ہے؟ روحانی بیماری، جرجیس صاحب کا 2 منزل مکان بنا ہوا ہے، جرجیس کے پڑوسی نے 3 منزل مکان بنا لیا۔ یہ کمینہ 3 منزل ہم سے آگے کیسے بڑھ رہا ہے؟ ہمارے دل میں یہ بیماری ہے کہ یہ ہم سے زیادہ آگے نہ بڑھے۔ ہماری دکان کھلی ہے، ہماری دکان کھلی ہے، اور دوسرا ایک اور آدمی نے دکان کھول لی۔ یہ آدمی ہم سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے؟ اتنا پیسہ کیوں کما رہا ہے؟ ہم بھی کمائیں گے۔ یا ایک آدمی ہم سے زیادہ ترقی کر رہا ہے، ہمارے دل میں یہ بیماری ہے، یہ کمینہ ہم سے آگے کیسے بڑھ رہا ہے، اس کو کیسے برباد کیا جائے۔ یہ بیماری ہے آج 90% لوگوں کے اندر یہ بیماری موجود ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ ہم اپنے سے آگے اور اپنے سے زیادہ ترقی کرتے ہوئے کسی آدمی کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ آپ یہ دعا مانگیں گے، وعافینی، اے اللہ مجھے میری روحانی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما، تو گویا آپ یہ بھی مانگ رہے ہیں، اے اللہ میں کسی کو اپنے سے آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، یہ بیماری میرے اندر ہے، یہ بیماری سے تو مجھے نجات دے دے، یہ بیماری میری ٹھیک کر دے۔ اے اللہ میں دوسرے کو دیکھ کر جلتا ہوں، یہ حسد میرے دل سے نکال دے، یہ کینہ میرے دل سے نکال دے، یہ تکبر، گھمنڈ، یہ سب میرے دل سے نکال دے۔ وعافینی میں یہ ساری کی ساری چیزیں شامل ہیں۔ اب آپ نماز کے بعد میں اس دعا کو پڑھنا نہیں بھولیں گے، اس لیے کہ آپ اپنے رب سے وہ تمام چیزیں مانگ رہے ہیں جو آپ مانگنے جاتے ہیں۔ اور آخری جملہ، وَارْزُقْنِي، اللہم اغفر لی وارحمنی وہدینی وعافنی وارزقنی۔ اے اللہ میری ایک دکان کھلی تھی، پڑوسی نے ایک اور دکان میرے بغل میں کھول لی، کسٹمر وہاں چلے گئے، میری بیوی بچوں کا پیٹ اب صحیح سے نہیں پل پاتا ہے۔ اے اللہ میں بہت غریب انسان ہوں، کمپٹیشن کا دور ہے، میں جو کام کرتا ہوں دوسرا آدمی وہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اے اللہ میرے پاس رزق کے دروازے نہیں ہیں، میں محنت کرتا ہوں لیکن دوسرا آدمی کمپٹیشن کرنے لگتا ہے، میری رزق کے اندر کمی پیدا ہو جاتی ہے، میرے بیوی بچے بھوکے سوتے ہیں۔ وَارْزُقْنِي، اے اللہ تو مجھے رزق عطا فرما، اے اللہ تو مجھے روزی عطا فرما، اے اللہ میرے رزق کا انتظام تو فرما دے، اے اللہ مجھے روزی روٹی تو عطا فرما۔ کیا دعا مانگی ہے آپ نے؟ اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میری اوپر رحم فرما، اے اللہ مجھے ہدایت دے، اے اللہ مجھے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ اور کیا مانگو گے آپ اپنے اللہ سے بتاؤ تو؟ نماز کے بعد سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اب آپ کیا دعا مانگتے ہو؟ اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ مجھے میرے گناہ کو معاف کر دے، یہی تو دعا مانگتے ہو آپ۔ اللہ ہم بہت پریشان ہیں، میری پریشانی دور کر دے، آپ نے سب تو مانگ لیا نماز میں، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، یہ تو تم مانگ چکے ہو۔ اللہ مجھے ہدایت دے، وہدنی، یہ آپ مانگ چکے ہو، اہدنا الصراط المستقیم پڑھ چکے ہو۔ اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، ورزقنی آپ مانگ چکے ہو۔ اللہ میں بیمار ہوں مجھے شفا دے، وعافنی آپ مانگ چکے ہو۔ اگر کوئی آدمی نماز میں یہ ساری دعائیں پڑھنے لگے تو اس کو نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی پھر کبھی کوئی ضرورت پیش آئے گی ہی نہیں، اس لیے کہ اس کو جو کچھ مانگنا ہے اس نے نماز میں مانگ لیا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی ان جملوں کے بعد ایک جملہ اور ادا کیا کرتے تھے،
اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی. اللہ کے رسول اس کے بعد ایک جملہ اور پڑھا کرتے تھے، دوسری حدیث میں آیا، وہ جملہ کیا ہے؟ وجبرنی. کیا بہترین دعا ہے. اور میرے دوستو بزرگوں، آج کچھ لے کے جاؤ، کچھ سیکھ کے جاؤ، اور آج کے بعد اپنی نماز میں یہ سب دعائیں مانگنا شروع کر دو، اس لیے کہ تمہیں تمہارا رب ہی دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں. وجبرنی، جانتے ہو اس کا ترجمہ؟ اے اللہ میرے نقصان کو پورا کر دے، مجھے جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی تو کر دے. اب نقصان کیسا؟ نقصان کیسا؟ جرجیت صاحب کپڑے کی دکان چلاتے، ایک مثال دے رہا ہوں. جرجیت صاحب کپڑے کی دکان چلاتے، کپڑا بیچ رہے ہیں، کپڑا بیچتے بیچتے کسٹمر آیا ہے، کپڑا خرید رہا ہے، یہاں آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، نماز کا وقت ہے. اس نے کہا اور کپڑا دکھاؤ. میں کپڑا دکھاتا چلا گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہ بھی لے لوں گا، یہ بھی لے لوں گا. بات چیت چل رہی، کم سے کم 2 4 5 ہزار 10 ہزار کا کپڑا اس نے خریدنا چاہ رہا ہے. میں نے اس سے کہا کہ آپ بیٹھو، میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. اس نے کہا نہیں پہلے مجھے کپڑا دے دیجئے، اس کے بعد جائیے آپ نماز پڑھنے، اور دکھائیے، رک جائیے. آپ نے کہا سنو اذان ہو چکی ہے، میں نماز پڑھنے جاؤں گا، اگر تمہیں کپڑا دینے کا میں لگ گیا تو جماعت چھوٹ جائے گی. آپ اس آدمی کو، اس کسٹمر کو جو 10,000 کا کپڑا خرید رہا تھا چھوڑ کے چلے گئے اور آپ نماز پڑھنے گئے. جب نماز پڑھ کے آئے تو آپ نے دیکھا کہ کسٹمر چلا گیا اور کہیں اور سے اس نے خرید لیا کپڑا. آپ کا 10,000 کا نقصان ہو گیا، آپ کا 5,000 کا نقصان ہو گیا. لیکن آپ نے نماز کے اندر یہ دعا مانگی وجبرنی، اے اللہ تو میرے نقصان کو پورا کر دے. نماز پڑھنے گئے، تیری عبادت کرنے گئے، اس وقت میں میرے کاروبار کا، میرے بزنس کا، میری دکان کا جو نقصان ہوا ہے اللہ تو اس نقصان کو پورا کر دے. ایک ڈاکٹر ہے، آپریشن کرنا ہے اس کو، آئی سی یو پہ مریض لیٹا ہوا ہے، یہ جانے لگا نماز پڑھنے. مریض کے رشتہ داروں نے کہا صاحب ارجنٹ ہے، جلدی آپریشن کر دو. 1 لاکھ کا مریض ہے آپ کا، وہ آپ کو 1 لاکھ روپے دے گا، 20-25 ہزار آپ کے خرچے میں چلے جائیں گے، 75,000 بچیں گے. لیکن آپ نے کہا میں نماز پڑھ کے آؤں گا تب آپریشن کروں گا. مریض ٹھیک ہے، میں آئی سی یو میں ہوں، اس کو آکسیجن مل رہا ہے، مریض کو کچھ نہیں ہوگا. آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں اور جب نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ رشتہ دار اپنے مریض کو لے کر دوسرے ہاسپٹل چلے گئے. آپ کا 1 لاکھ کا نقصان ہو گیا. آپ نے نماز میں کہا وجبرنی، اے اللہ تو میرے نقصان کو پورا کر دے. میرے بھائیوں اب یہ 1 لاکھ روپے کا جو آپ کا نقصان ہوا، اس نقصان کو پورا اللہ رب العالمین کرے گا. آپ کو غیب سے ایسی مدد کرے گا کہ 1 لاکھ کی جگہ وہ 5 لاکھ والا پیشنٹ بھی دے سکتا ہے. جو 10,000 کپڑا کا نقصان کر کے گیا کسٹمر، وہ آپ کو ایک غیب سے ایسا آدمی بھی آ سکتا ہے جو 1 لاکھ روپے کا کپڑا خرید لے. وجبرنی، اے اللہ میرے نقصان کو تو پورا فرما دے. آپ یہ دعا مانگی نماز میں. اب آپ دعا میں یہ بھی پڑھ سکتے ہو اور یہ دعا بھی یوں ہو جائے گی اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی وجبرنی. ایک تیسری حدیث پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. ایک اور حدیث کے اندر آیا کہ اللہ کے نبی ایک اور جملہ پڑھا کرتے تھے دونوں سجدوں کے بیچ میں، ایک جملہ اور ادا کیا کرتے تھے اور وہ جملہ تھا ورفانی. اب دعا کیا ہوگی؟ پوری دعا کیا ہوگی؟ اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی وجبرنی ورفانی. اتنی بار میں نے دہرایا ہے کہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا. یہ تو یاد ہی ہوگی اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی. آپ کو 2 جملے اور یاد کرنا ہے، وجبرنی ورفانی. اور ورفانی کا مطلب اے اللہ میرے اسٹیٹس کو بلند کر دے، میری عزت کو بلند کر دے. اے اللہ میں غریب ہوں، دنیا مجھے حقیر نظروں سے دیکھتی ہے، مجھے
کمزور نظروں سے دیکھتی ہے، ہر جگہ میرا مذاق اڑایا جاتا ہے، میں کھانا کھانے بیٹھوں تو کھانے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، پانی پینے بیٹھوں تو پانی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لوگوں کے بچے آئی سی ایس سی بورڈ میں پڑھ رہے ہیں، سی بی ایس سی بورڈ میں، انگلش میڈیم میں، پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، میرا بچہ سرکاری اسکول میں جاتا ہے جہاں فیس نہیں لگتی بلکہ اس کو کھانا بھی، کھچڑی وغیرہ بھی سرکاری اسکول سے ملتی ہے، مجھے دیکھ کر لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، میری توہین کرتے ہیں، ورفانی، اے اللہ تو میرے اسٹیٹس کو بلند کر دے، تو میری عزت کو بلند کر دے، لوگوں کی نظروں میں میرا اسٹیٹس بڑھا دے۔ آپ عزت کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے۔ اور میں نے دیکھا ہے اللہ سے مانگنے والوں کو اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے۔ میرے دشمنوں نے مجھے پہلی بار جیل بھیجا، اس ارادے سے بھیجا کہ اب یہ جیل سے آئے گا تو اس کا اسٹیٹس ختم، اس کی ویلو ختم، وہاں سے نکلا تو اس سے زیادہ عزت۔ کئی مرتبہ جیلوں میں گیا اور لاسٹ میں تو اس نے یہ سوچا کہ اب جیل سے نکلے گا اس کی زندگی ختم، کوئی اس کو اپنے علاقے میں نہیں بلائے گا، کسی مسجد میں نہیں گھسنے دے گا، مسجد کے ممبر پہ نہیں چڑھنے دے گا۔ لیکن مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے آخری مرتبہ جب جیل سے میں باہر آیا، ابھی 2 سال 3 سال پہلے، تو جیل سے آنے کے بعد سب سے پہلا میرا پروگرام اسی نیما کی سرزمین پر ہوا، اور اس کے بعد جو عزتوں کے اندر جو بلندی آئی اور ترقی آئی وہ ابھی آپ سب دیکھ رہے ہیں، اور چلے آپ دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اسی دعا کا نتیجہ ہو، کیونکہ میں ہر نماز میں سجدے کے درمیان یہ دعا ضرور پڑھتا ہوں، اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی۔ اس میں آپ اللہ سے اپنی عزت مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری عزت کو، میرے اسٹیٹس کو بلند کر دے۔ اس دعا کو یاد کرو میرے بھائیوں، اور اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کرو، اللہ اکبر۔ ابھی ختم نہیں ہوا معاملہ، سنتے جائیے میرے بھائیوں۔ پھر دوسرے سجدے میں آپ دعا مانگ رہے ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ پھر آپ اٹھ جائیے، اگر پہلی رکعت پڑھ کے کھڑے ہوئے دوسری رکعت میں پھر یہی سب پڑھا جائے گا، پھر دوسری رکعت میں آپ بیٹھیں گے، اگر 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرنا ہے یا 4 رکعت پڑھ کے سلام پھیرنا ہے تو اس میں آپ کیا پڑھیں گے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد۔ اس کے بعد آپ کیا دعا پڑھیں گے؟ اس میں بھی مغفرت، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک۔ دیکھیے اللہ نے کہیں نہیں چھوڑا، کھڑے ہو تب بھی مغفرت، رکوع میں جاؤ تب بھی مغفرت مانگو، سجدے میں جاؤ تب بھی مغفرت مانگو، دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھو تب بھی مجھ سے مغفرت مانگو، اور سلام پھیرنے کا نمبر آئے آخری رکعت میں بیٹھ رہے ہو تب بھی مغفرت مانگو، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ تو مجھے اپنے پاس سے بخش دے۔ آپ کتنی بار مانگ رہے ہیں؟ ظہر میں 10 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، سوچئے 10 رکعتوں میں کتنی مرتبہ آپ نے مغفرت مانگی، رکوع میں، سجدے میں۔ عصر میں آپ نے 4 رکعت پڑھی، اور اگر 4 پہلے پہنچ گئے مسجد میں تو 4 رکعت سنت غیر موقتہ ہیں وہ بھی آپ نے پڑھ لی، تو کتنی مرتبہ مانگ لیا؟ مغرب میں کتنی مرتبہ مانگ لیا؟ عشاء میں کتنی مرتبہ مانگ لیا؟ فجر میں کتنی مرتبہ مانگ لیا؟ ارے اللہ نے اگر کبھی قبول نہیں بھی کیا تو جرجیس بار بار کسی مانگنے والے کو بار بار بھگانے کے بعد ایک موقع تو ایسا آتا ہے کہ اس کو دے ہی دیتا ہے۔ صبح کسی فقیر نے کہا بھائی بہت غریب ہوں، ذرا مجھے کوئی مدد کر دو۔ ارے چلو ہٹو، آ جاتے ہو، ہٹے کھاتے ہو، ہٹے کھٹے محنت کر سکتے ہو، کما سکتے ہو، آ گئے ہو مانگنے کے لیے، چلو ہٹو جائے، چلو جاؤ۔ وہ 1 گھنٹے کے بعد پھر آ گیا، ارے بھائی دے دیجئے، آپ نہیں سمجھتے ہو کہ میں بھائی گھر میں چولہا نہیں جلا ہے صاحب، بہت پریشان ہوں۔ ارے جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے ہو؟ پریشان کر کے رکھ دیا تم نے، ہٹو۔ پھر بھاگ گیا، 1 گھنٹے کے بعد پھر آ گیا، ارے دے دیجئے نا مولانا صاحب بہت پریشان ہیں، میرے بچے بھوکے ہیں۔ پھر بھگایا، 1 گھنٹے بعد پھر آیا، پھر بھگایا۔ ارے وہ صبح سے لے کے ہر گھنٹے آتے آتے شام تک 15-16 بار 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 مانگتا رہا، چیختا رہا، کہتا رہا،
دامن دے دیجئے، ارے اللہ کے واسطے دے دیجئے، بہت پریشان ہے، میرا بچہ بیمار ہے، دوا کے لیے پیسہ نہیں۔ اب جرجیت صاحب کو بھی رحم آ جائے گا، ارے صاحب بار بار مانگ رہا، پکڑ لیجئے 100 روپے، لے یہ 500 روپے لے جا، چل ہٹ۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس کے اوپر رحم آئے گا جو بار بار مانگتا رہے گا۔ آپ بار بار رب سے کہہ رہے ہیں اللہ بخش دے، کھڑے ہیں تو کہہ رہے ہیں بخش دے، رکوع میں تو کہہ رہے ہیں بخش دے، سجدے میں تو کہہ رہے ہیں بخش دے، سجدے کے بعد بیٹھے تو کہہ رہے ہیں بخش دے، سلام پھیرنے کے بعد کہہ رہے ہیں بخش دے، سلام پھیرنے سے پہلے کہہ رہے ہیں بخش دے۔ آپ اس کو 70 سال تک کہتے رہے، 80 سال کی عمر ہے، 40 سال کے بعد آپ نے نمازیں پڑھنا شروع کی، 40 سال تک آپ نماز پڑھتے رہے، آپ کی ہر نماز پر اللہ نے کہا جا نہیں بخشوں گا، آپ نے پھر کہا دوسرے نہیں بخشوں گا، 40 سال تک کہا نہیں بخشوں گا، لیکن اگر اس نے آپ کی پوری زندگی میں پڑھی جانے والی نماز پر، مانگی جانے والی دعاؤں پر کسی ایک دن بھی اس نے یہ کہہ دیا کہ میرے بندے جا میں نے تجھے بخش دیا، جا میں نے تیری مغفرت فرما دی، ہو گیا ہمارا بیڑا پار، ہو گئے ہم جنتی، ہو گئی ہماری مغفرت۔ اللہ کو کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے خالی ہاتھ لوٹانے میں شرم آتی ہے، تو مانگو اور کچھ سیکھ کر جاؤ۔ اب آپ نے نماز پڑھ کے سلام پھیر دیا، السلام علیکم ورحمت اللہ، اب آپ نماز سے باہر ہو گئے، لیکن نماز سے باہر ہونے کے بعد بھی آپ پھر بھی مغفرت مانگ رہے ہیں، پھر بھی مانگ رہے ہیں، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیا ہے یہ؟ دعا ہے، استغفر اللہ، اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں۔ 3 بار آپ کہہ رہے ہیں استغفر اللہ، اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں، اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں۔ نماز میں بھی مغفرت طلب کی، نماز کے بعد سلام پھرنے کے بعد بھی مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں، اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیارا نبی ہونے کے باوجود ایک دن میں صبح اور شام، رات و دن میں 100 سے زیادہ بار اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ خود اللہ کے رسول دن بھر میں 100 سے زیادہ بار مغفرت طلب کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس دعا کو آپ بھی یاد کریے، نماز میں جو دعا پڑھی جاتی ہے پڑھیے، جب نماز پڑھ کے باہر نکلیں تو چلتے پھرتے یہ دعا پڑھتے رہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کوئی گنتی نہیں ہے، جتنی بار پڑھ سکتے ہو، اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہو۔ کیا اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ سے جو میرا رب ہے، من کل ذنب، ہر گناہ کی، واتوب الیہ، اور میں اسی سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے، مسجد سے باہر نکلو گناہ ہی گناہ دکھائی دیتے ہیں، آفس میں جائیے تو گناہ ہی گناہ دکھائی دیتے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں ایک جگہ بیٹھ کر آج کل کام کر رہے ہیں، بینکوں میں جاؤ تو وہاں آپ کو اختلاط ملے گا، اسکولوں میں جاؤ تو لیڈیز اور جینٹس ایک جگہ بیٹھ کر آپ کو پڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس ہندوستان ہی میں نہیں، پوری دنیا کے اندر آپ کہیں پر بھی چلے جائیے، مرد و عورت ہاسپٹل میں چلے جائیے تو ڈاکٹر لیڈیز بھی ملے گی اور جینٹس بھی ملے گا، نرسیں لیڈیز بھی ملیں گی اور کام کرنے والے لڑکے بھی ملیں گے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے جتنا بچا سکتے ہو بچاؤ، اپنے آپ کو دور کرو، گناہوں سے دور رکھو، اور ان گناہوں میں جو انسان کے گناہوں کو برباد کرنے والا بڑا گناہ ہے وہ ہے زناکاری، وہ ہے حرام کاری۔ آپ نہیں جان رہے ہیں کہ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنت، اور حصول جنت کے لیے بھی جلدی کرو۔
جنت کو پانے کے لیے بھی جلدی کرو. عرضها السماوات والارض، اس جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو جس جنت کا طول و عرض، جس جنت کی لمبائی و چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اعدت للمتقین، اور جو جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے. دو چیزیں، نیک کام کرنے میں، مغفرت طلب کرنے میں جلدی کرو، اور حصول جنت کے لیے جلدی کرو. ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہی اس لیے ہیں کہ جو خطا ایک بار ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں ہو چکی، اللہ نے ان کو شجر ممنوعہ کے پاس جانے سے منع کیا تھا، اور وہ وہاں تک پہنچے اور اس کا پھل بھی کھایا جس کی پاداش میں وہ جنت سے نکالے گئے. ان کو بھی اور حوا کو، دونوں کو نکالا گیا. اور اللہ نے ساتھ میں شیطان کو بھی راندہ درگاہ کر دیا. جس طرح اس شیطان نے جنت میں بہکایا تھا حضرت آدم کو، اسی طریقے سے اللہ نے جنت میں بھی، اس دنیا میں بھی اس کو راندہ درگاہ کر کے بھیج دیا، اور ایک موقع دیا ہم بنی نوع انسانیت کو کہ دیکھو یہ شیطان جو جنت میں بھی تمہارا دشمن تھا، دنیا میں بھی تمہارا دشمن ہے. ایک بار خطا کر چکے ہو تم، اسی کی پاداش میں ہم نے تم کو جنت سے نکال دیا. اب تم دنیا میں گئے، یہ شیطان دنیا میں بھی تمہارا پیچھا کرے گا، دنیا میں بھی تم کو ورغلائے گا، دنیا میں بھی تم سے گناہوں کے کام کرائے گا. لیکن دنیا میں تم اس کے بہکاوے میں مت آنا، اور اگر تم نے ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے کرتے رہے تو ہم تمہیں وہی مقام دے دیں گے جس مقام سے ہم تمہیں نکال رہے ہیں، یعنی جنت. اور اگر تم نے اور تمہاری اولاد نے، اے آدم و حوا، پھر سے شیطان کی اتباع کی، پھر سے شیطان کی بات مانی جیسے جنت میں مان لیے تھے، تو تمہیں دنیا میں بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اور جنت بھی تمہارا مقام نہیں ہوگا، بلکہ ہم تمہیں ایک دوسری جگہ داخل کر دیں گے جس کو ہم جہنم کہتے ہیں. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا میں اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور ہمارا رب ہماری مغفرت فرما دے. اس لیے ایسے کام بتا دیے کہ جن کاموں کو اگر ہم کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو نصیب ہو جائے گی، وہ ہمیں اور آپ کو بخش دے گا. اور اگر اللہ نے ہماری مغفرت فرما دی تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں. ہم اور آپ یہاں بیٹھے کس لیے آئے ہیں؟ آپ دین، قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے، اسی لیے تو آئے ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ ہمارے گناہ مٹیں گے، ہمارے گناہ معاف ہوں گے. اور جس کے گناہ معاف ہوگا یہی تو مغفرت ہے. دن بھر میں 5 وقت کی ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ غور کیا جائے اور نماز کو اس کے طریقے پر ڈھنگ سے اور صحیح طریقے سے پڑھا جائے تو یہ نماز پوری کی پوری مغفرت کی کنجی ہے. ہم اللہ سے مغفرت ہی تو طلب کرنے جاتے ہیں. آپ شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے نماز میں کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان دعاؤں کو ہم پڑھتے نہیں ہیں نماز کے اندر، ورنہ کیا ہے؟ آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں، وضو بناتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد میں جاتے ہیں. جیسے ہی آپ نماز شروع کرتے ہیں وہیں سے مغفرت کا سلسلہ چالو ہو جاتا ہے.
مغفرت مانگیے، اللہ سے دعا کیجئے اور توبہ کیجئے اور استغفار کیجئے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑیے۔ دوسرا جملہ رہ گیا وجنت، جنت میں جانے والے راستے بتانا تھے لیکن نہیں بتا سکا۔ میرے بھائیوں، میں نے سوچا تھا آج کم سے کم 1.5 گھنٹہ مل جائے گا، لیکن ایک ہی گھنٹے پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت ہو گیا ہے اذان کا۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہمیں خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہمیں مغفرت طلب کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما جن کاموں کے کرنے سے ہمارے گناہ مٹ جائیں اور ہم جنت کے مستحق ہو جائیں۔ الہ العالمین، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔